کوفہ میں جو آئے تھے اسے بچ گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، کوفہ سے ایک شخص نکلا، مختار بن عبید ثقفی۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے عہد لیا، قسم کھا لیا کہ جو بھی کوفہ میں امام حسین کے ساتھ گیا تھا میں چن چن کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں پاور آ گئے اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا لیا، جما لیا، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ سے لوگ اس کی طرف ہو گئے۔ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ شمر ذوالجوشن کو، خولی بن یزید کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالا، یہاں تک کہ شمر اتنا بھاگتا تھا، اتنا بھاگتا تھا، ایک کھیت میں جا کر کے چھپ گیا۔ مختار نے اس شمر کو اس کھیتی میں سے ڈھونڈ نکالا، ہر ایک کی تفصیلات ہیں، نکال کر کے پورے بھرے چوراہے پر لا کر اس کے ٹکڑے کر دیے کیا تھا۔ خولی کو پکڑا اور اس کو کتوں کے سامنے اس کی بوٹیاں ڈال دی تھی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک جنگ میں ہار گیا، ابراہیم نخعی کے ساتھ، ابراہیم الاشتر کے ساتھ جنگ میں ہار جانے کے بعد بھاگ رہا تھا ساحل کے پاس، مر گیا اور سنا کہ اسے لوگوں نے دفنایا۔ مختار نے کہا وہ اتنی آسانی سے مر کر سو نہیں سکتا، قبر کھودو اور نکالو قاتل حسین اور ظالم اہل بیت کو، اہل بیت پر ظلم کرنے والے کو، میں اس طرح آرام سے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ نکال کر کے کچھ لوگوں کی لاشوں کو اس مختار نے جلا بھی دیا، یہاں تک کہ چن چن کر کے اس نے ان تمام لوگوں کو مارا جو کوفہ سے کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ اور اس کا یہ اعلان تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کو کوئی تانا مارے کہ تیرے باپ دادا حسین کے سامنے گئے تھے، میں ایسے کسی کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتا، ان کی نسلوں کو بھی۔ اس نے قاتلان حسین کے ساتھ مکمل انجام پورا اپنا عبرتناک طریقے سے پیش کیا۔ اسی لیے قرآن میں مولا فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عن قریب ظالم یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی پر پلٹاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہارے ظلم کی تاریخ لمبی نہیں ہے، اگر تم آج کے یزید ہو تو کل حسین کو بھی پیدا ہونا ہے، غلام حسین ضرور آئے گا۔ اور میرے عزیز آج کے حالات پر میں میری گفتگو سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں۔ آج اگر کربلا کا میدان پھر سے طاری ہوتا ہے تو اپنے گریبان کو جھانک لینا اور اپنے آپ کو سمجھ لینا کہیں میں یزیدی فوج میں نہ جاؤں، گردن کٹتی ہے تو کٹنے تو حسین کی فوج میں رہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاروں کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں اس بات سے بھی نہ گھبرانا کہ اچانک حکومت کس کی آ گئی، پاور کس کے پاس آ گیا، طاقت کس کے پاس آ گئی، کیا کیا